نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر صدق الله العلي العظيم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں انتقال کرے اور اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے نہ بچائے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص جمعے کی رات میں انتقال کر جاتا ہے یعنی شب جمعہ کو، یا اسی طرح کوئی شخص ایسا ہے جسے موت آ جائے جمعے کے دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یعنی فتنہ اسے اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ فتنے کے اندر جب انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں۔ اسی طرح جب انسان قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف منکر نکیر کے سوال جواب اسے دینا پڑتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے عذابات انسان پر مسلط کیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اذیت کے اندر اور تکلیف کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کسی میت کے جنازے پہ شرکت کرتے، وہاں قبر کے قریب جب تشریف لے جاتے تو بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام پوچھا کرتے تھے، امیر المؤمنین آپ اتنا زیادہ کیوں رویا کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے سامنے جب قیامت کے دوسری چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے آپ اتنا نہیں روتے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے کہ یہ آخرت کے منازل میں سے قبر پہلی منزل ہے، اگر کسی کے ساتھ یہاں آسانی کا برتاؤ کیا گیا تو آخرت کی ساری منازل اس کے لیے آسان ہو جایا کرتی ہیں۔ تو جمعے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر کوئی اس دن مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی یہ خوش قسمت شخص جو ہے وہ اس دن کو پاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو مسلمان جمعے کے دن مرتا ہے، ایک وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کے اوپر شہیدوں کا مہر لگا دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ شخص جو ہے اسے اللہ تبارک و تعالی شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے اوپر شہادت کی مہر لگی ہوگی، یعنی گویا اللہ تبارک و تعالی اسے شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرما دیتے ہیں اور عذاب قبر سے بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو محفوظ رکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جمعے کے یہ مبارک ساعات نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔